کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی انسان پوری دنیا کا چکر لگانے نکلے لیکن بیچ سمندر میں ایسے غائب ہو جائے کہ اس کا کوئی نشان ہی نہ ملے؟ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کا نام آج بھی دنیا کے سب سے بڑے راز سے جڑا ہے، امیلیا ایئرہارٹ۔ آج ہم بات کریں گے اس عورت کے بارے میں جنہوں نے آسمان کو چنوتی دی لیکن خود اسی آسمان میں کھو گئی۔ تو آئیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں 1900 کے دور میں۔ امیلیا ایئرہارٹ 1897 میں کینسس، امریکہ میں پیدا ہوئی۔ بچپن سے ہی وہ دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی۔ جب دوسرے بچے گڑیوں سے کھیلتے، وہ ٹری ہاؤس بناتی یا سائیکل لے کر ہوا میں اڑتی۔ اس کا دل صرف ایک ہی چیز چاہتا تھا، وہ تھی آزادی، اور شاید اسی لیے وہ ہواؤں میں اڑنے کا خواب دیکھتی تھی۔ 1920 میں جب پہلی دفعہ اس نے ایروپلین دیکھا تو اس وقت اس نے کہا، یہ تو میری دنیا ہے، اور اسی دن سے ایک نئی کہانی لکھی گئی۔ تھوڑی محنت اور جذبے کے بعد 1932 میں امیلیا ایئرہارٹ نے ایک کمال کر دکھایا۔ وہ اٹلانٹک اوشین کو اکیلی کراس کرنے والی پہلی عورت بنی۔ سوچئے ذرا، اس وقت کے دور میں جب لوگ سمجھتے تھے کہ اڑان صرف مردوں کا کام ہے، ایک عورت نے پورے جہاں کو دکھا دیا کہ حوصلہ جینڈر نہیں دیکھتا۔ اس کے بعد وہ امریکہ کی نیشنل ہیرو بن گئی۔ میگزینز، نیوز پیپرز، ریڈیو شوز، سب میں ان کا ذکر ہونے لگا۔ لیکن امیلیا کے لیے یہ سب کافی نہیں تھا۔ اس کا سپنا اور بڑا تھا۔ وہ چاہتی تھی پوری دنیا کا چکر لگانا ہواؤں میں، ایک ایسا کام جو اس وقت کسی اور نے کبھی نہیں کیا تھا اور نہ سوچا تھا۔ 1937 میں امیلیا نے اپنے نیویگیٹر، جن کا نام فریڈ نونین ہے، ان کے ساتھ ایک نئی مشن کی شروعات کی۔ وہ نیا مشن دنیا کا چکر لگانا ہوا میں۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا جب تک کہ وہ پیسیفک اوشین کے اوپر نہیں پہنچی۔ 2 جولائی 1937 کی صبح ان کا ریڈیو کانٹیکٹ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے اپنی لاسٹ ٹرانسمیشن میں کہا، وی آر رننگ نارتھ اینڈ ساؤتھ، اور اس کے بعد خاموشی، بالکل خاموشی۔ ان کا پلین کبھی نہیں ملا، نہ بورڈیز نہ ریکٹس، جیسے وہ ہوا میں کھل گئیں۔ تو اب سوال یہ ہے، امیلیا کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ آئیں کچھ مشہور تھیوری سیکھتے ہیں جو لوگوں نے سالوں تک ڈسکس کی۔ پہلی تھیوری ہے کریش اینڈ سنک تھیوری۔ سب سے سمپل تھیوری یہ ہے کہ ان کا پلین فیول ختم ہونے پر سمندر میں کریش کر گیا۔ لیکن سوال اٹھتا ہے، اگر کریش ہوا تو کچھ ملتا کیوں نہیں؟ دوسری تھیوری ہے اسپائی تھیوری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے لیے اسپائی مشن پر تھی اور جاپان میں انہیں کیپچر کر لیا۔ سوچئے، ایک ایویٹر، ایک عورت، وار کے دوران اسپائی، ساؤنڈ سنیمیٹک لیکن ثبوت کوئی بھی نہیں۔ تھرڈ تھیوری ہے نکومورو آئیلینڈ تھیوری۔ کچھ ریسرچرز کہتے ہیں کہ ان کے پلین ایک چھوٹی سی آئیلینڈ نکومارورو پر کریش ہوا، جہاں انہوں کچھ دن زندہ رہنے کی کوشش کی۔ وہاں کچھ پرانی چیزیں ملی ہیں جو شاید امیلیا سے جڑی ہوں، لیکن یہ بھی پروف نہیں کرتی کہ کیا اصل میں ہوا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کون سی تھیوری ٹھیک ہے؟ کیا امیلیا سچ میں کسی آئی لینڈ پر مر گئی یا اس نے نئی زندگی شروع کر لی تھی؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج بھی امیلیا ایئرہارٹ ایک سمبل ہے ہمت اور جذبے کا۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اور انہیں سچ کرنے کے لیے بس ایک اڑان چاہیے۔ آج اس کا نام اسکول بکس میں ہے، ایئرپورٹس پہ اس کے اسٹیچوز ہیں، اور دنیا بھر کے پائلٹس کے لیے وہ ایک لیجنڈ ہے۔ امیلیا ایئرہارٹ گئیں، لیکن ان کا راز زندہ ہے۔ شاید ایک دن ٹیکنالوجی اتنی بڑھ جائے کہ ہم اس کا پلین ڈھونڈ لیں،
لیکن تب تک یہ کہانی ہمیشہ ہم سے یہ پوچھتی رہے گی، کیا انسان کے سپنے کبھی سچ میں ختم ہوتے ہیں؟